کیا حضرت ابوبکر صدیق سے رفع الیدین ثابت ہے؟ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین کے نام سے رسالہ لکھا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ عشرہ مبشرہ سے، عشرہ مبشرہ میں یہ سارے صحابہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی سب شامل ہیں، اور عشرہ مبشرہ سے رفع الیدین ثابت ہے۔ کیا ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو فدک باغ نہیں دیا؟ جی نہیں دیا، اور دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ صدیق اکبر نے ظلماً نہیں روکا، مسئلے کے طور پر روکا۔ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المومنین ہیں، نبی کے بعد وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک؟ وہ امت کی ماں ہیں، اور پوری امت ان کے بیٹے، روحانی بیٹے ہیں، اور بیٹا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ازواجہ امہاتہ، وہ امت کی مائیں ہیں، اور بیوگی کے بعد دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ کا شوہر حضرت علی بھی زندہ ہے، گویا ان کا سہارا موجود ہے۔ ازواج مطہرات میں سے جن کا رسول اللہ کے بعد اور کوئی سہارا بھی نہیں بچا تھا، ان میں سے کیوں نہیں کوئی آئی باغ فدق سے حصہ لینے کے لیے؟ کیونکہ باپ فوت جب ہوتا ہے اور اس کی بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں تو سارا حصہ پھر اولاد کو تو نہیں جاتا نا، بیویوں کو بھی جاتا ہے۔ پھر جب نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کو بھی سارا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا ورثہ اور ترکہ ان کا علم ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ لہٰذا صدیق اکبر نے حدیث سنائی اور وہ چلی گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد جا کے بیمار ہو گئی۔ اس میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ بھی لگ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد انہوں نے بول چال نہیں کی، بولنا چالنا بند کر دیا، ناراض ہو گئی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم کا ترکہ جو مالی شکل میں ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں وہ نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عمر نے رسول پاک کو قلم دوات نہیں دی تھی؟ جی نہیں دی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول ہمیں آزما رہے ہیں کہ آیا آپ ابھی تک صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ابھی دین باقی ہے، یا میں نے سارا دین ان تک پہنچا دیا ہے؟ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم پر سارا دین جو اللہ نے مجھے دیا تھا پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ تو گویا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نزول کے بعد پھر کسی قلم دوات کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے جو اجتہادی طور پر سوچا وہ بالکل درست تھا، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو منظور ہو کہ قلم دوات آپ کو دیا جائے اور آپ راہ نجات کا کوئی جملہ لکھ دیں اور حضرت عمر بیچ میں رکاوٹ بن جائے اور اللہ کا منصوبہ نعوذ باللہ فیل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ کا بھی یہی پروگرام تھا جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا۔ اور بعض دفعہ خود ازواج مطہرات کہتی ہیں عمر عجیب آدمی ہے کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے اور اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ کیا حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی؟ رسول پاک نے سورج واپس لوٹایا؟ بالکل نہیں، اس کا تو میں برملا طور پر ٹی وی پر بھی جواب دے چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز آپ کی قضا ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، دھوپ نکل آئی اور سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور پر پڑی، آپ اٹھے، بلال پر غصے ہوئے،
آپ نے پھر بلال نے کہا اللہ کے رسول جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہی مجھ پہ غالب آ گئی، تو لہٰذا میں بے بس تھا۔ آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، اور آگے جا کر کے آپ نے نماز کو قضا کیا، اور آپ کے لیے سورج واپس نہیں پلٹا، آپ کے لیے سورج واپس نہیں پلٹا۔ تو یہ یار لوگوں نے ایسے کہانیاں بنائی، بہت سارے قصے بنائے۔ حضرت علی کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی، آپ نے شاید جی ٹی وی کا پروگرام دیکھا ہوگا، حنیف قریشی نے یہ بات کہی کہ بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، حضرت علی کی فیملی کو تم اتنا بھی عقل مند نہیں سمجھتے جتنا خود کو سمجھتے ہو؟ بولے کیسے؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں اگر زچگی کا وقت آئے، اسے مسجد میں مولوی کے پاس لے جاؤ گے یا ہسپتال جاؤ؟ بس ابھی میں نے اتنی بات کہی تھی کہ توبہ توبہ، یہ تو حضرت اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی تو کر رہا ہے، جو ان کو تو بے وقوف سمجھ رہا ہے، اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھ رہا۔ بھی زچگی کے ٹائم بیت اللہ کے اندر جانے کی کیا ضرورت؟ پھر دوسری بات، جب زچگی ہوتی ہے اس وقت جو علائش، جو غلاظت ماں کے بطن سے بچے کے ساتھ باہر آتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے کہ ناپاک ہوتی ہے؟ اور وہ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں کوئی بات ہوتی ہے بھلا؟ اور پھر کعبے کا ایک لفظ جو بولا جاتا ہے بہت وسیع لفظ، جیسا آتا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی جب تک کعبے نہ پہنچ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیت اللہ کے اندر پہنچ جائے، کعبے کی ایک پوری حد ہے اس ایریے میں۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی کی پیدائش کے وقت بیت اللہ کچا تھا اور چھوٹی عمارت تھی، اور اس کے قریب قریب گھر تھے، وہ سارے گھر کعبہ کہلاتے تھے، وہ یعنی پوری بستی کعبہ کہلاتی۔ اب وہ اپنے گھر میں بھی پیدا ہو تو وہ کعبے میں پیدا ہو، سمجھ میں آئی یہ بات؟ وہ پوری بستی کعبہ ہے، وہ اپنے گھر میں بھی پیدا ہو تو وہ کعبے میں پیدا ہو، بس کوئی اور بچہ ہے؟ اللہ کے ولی مرنے کے بعد مدد کرتے ہیں، زندہ تو چلو پانی کا گلاس بھر کے میز پہ رکھ سکتا ہے، مرنے والا تو استنجا خود اپنا نہیں کر سکتا، وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ کیا پاک پتن بہشتی دروازہ ہے؟ اس کی دلیل کون دے گا کہ یہ دروازہ بہشتی ہے؟ کون دلیل دے گا کہ یہ دروازہ، کسی چیز کو بہشتی دروازہ کہنے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اکھاڑ کے کون لایا ہے؟ جنت سے یہ دروازہ اکھاڑ کے کون لایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا اندھیر کھاتے میں ہے، جو جاتا ہے نعوذ باللہ فرشتوں کے سوتے میں جاتا ہے اور دروازہ اکھاڑ کے لے آتا ہے اور وہ یہاں پاک پٹن میں آ کے لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ایسے یہاں کی کہانی کچھ بھی نہیں، بلکہ جو اس میں سے گزرتا ہے وہ اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے، اس پہ مشرک ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، لہٰذا اس سے دور۔ اگر قبر والے سن نہیں سکتے تو سلام کیوں کرتے ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لونڈی کی تھی، یہی کہہ رہا ہوں، لونڈی کی حیثیت لونڈی کی تھی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بیوی ہوتی ہے نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے لونڈی لونڈی رہتی ہے۔ آپ یوں پوچھیں کہ بیوی والا کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی نہیں ہے اتنی۔ اچھا دوست نہیں، ٹھیک۔ اصل میں لونڈی ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ سے ملی اور جس کے ہاتھ لگ گئی وہ اپنے پکڑ کے گھر لے جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی حلت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی لونڈی ملی وہ آ کے بیت المال میں جمع کرائے، پھر جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ اس کو جس طرح باقی مال تقسیم کرے گا، اسی طرح خادم اور لونڈیاں بھی تقسیم کرے گا۔
پھر جس کے حصے میں وہ لونڈی آئے گی صرف اسی کے لیے حلال ہوگی، یہ نہیں کہ سارا گجرات اس کے گھر پہنچ جائے، صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جس کے حصے میں آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص لونڈی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، بیوی والا عمل تو اب بھی جائز ہے لیکن نکاح نہیں ہے، اب وہ اس کو مستقل بیوی بنانا چاہتا ہے، جس طرح مغیث اور بریرہ کا واقعہ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اس لونڈی کو آزاد کرے گا۔ وہ اس کی لونڈی ہے، اس کو آزاد کرے گا کہ آج تو مجھ سے آزاد ہے۔ وہ جب آزاد عورت کی حیثیت سے ہو جائے گی، پھر جب اس کا نکاح پڑھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا یہ بابا آپ کو قبول ہے؟ وہ اگر بولے نہیں تو لونڈی بھی نہ رہی، بیوی بھی نہ رہی۔ سمجھ میں آتے؟ پھر نہ وہ لونڈی رہی نہ بیوی رہی، اس لیے کہ آزاد وہ پہلے کر چکا ہے۔ یہی معاملہ حضرت مغیث کے ساتھ، بریرہ اس کی لونڈی تھی اور مغیث کو بڑی پسند، ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہو، لیکن ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دل آ جائے گدھی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ تو اب کسی کا دل ہے اسے سنبھالا نہیں جا سکتا، کسی پر بھی آ جائے۔ تو مغیث بالکل دیوانہ ہو گیا، اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مسئلے کے مطابق اس کو پہلے آزاد کرنا ہے۔ جب اس کو آزاد کیا، شادی کی بات کی، اس نے کہا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں شادی نہیں کرتی تیرے سے، تو مجھے پسند نہیں ہے، میں تجھ سے شادی نہیں کرتی۔ پہلے تو اس لیے چپ تھی کہ میں لونڈی تھی، میرے پاس اختیارات نہیں تھے، حقوق نہیں تھے، اور اب تو اسلام نے مجھے حق دے دیا ہے، ہاں کا بھی اور نہ کا بھی، میں تو نہیں رہتی تیرے ساتھ، چھوڑ کے چلی گئی۔ مدینے کے اندر وہ ایسے دیوانہ وار حضرت مغیث صحابی رسول تھے، مدینے میں پھرتے تھے اور بریرہ بریرہ بریرہ، جیسے بالکل کوئی پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو بڑا ترس آیا اور آپ نے بریرہ کو بلوایا۔ آپ نے فرمایا مغیث کے حال پہ رحم کر، تیری محبت میں اتنا دیوانہ ہے اور اس نے تجھ پر احسان کیا ہے، تجھے آزاد کیا ہے۔ اس بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، میں شادی کر لیتی ہوں، پھر پسند ناپسند کیا دیکھنی، تو آپ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسلام کا حکم تو یہی ہے کہ تجھے اختیار ہے، میرا ایک مشورہ ہے، تو اس کے حال پہ رحم کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مشورہ میں نہیں مانتی، جب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اسے استعمال کروں۔ نہیں کی شادی اس نے۔ تو لونڈی بیوی بنانے کے لیے اس کے ساتھ نکاح ضروری ہوتا ہے، ٹھیک؟ سلام کے جو آپ قبرستان میں سلام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بابا جی نے رخ ہی موڑ دیا۔ دیکھیے سلام کے لیے، یہ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم۔ دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے، دعا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جس سے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور آپ کہتے ہیں، سلام جب کوئی کرتا ہے دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک، اہل حدیثوں کے نزدیک، اس کا جواب دینا فرض ہے، اس کا جواب دینا فرض۔ جب آپ مردے کو سلام کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے؟ آپ جواب سنتے ہیں؟ آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ آپ زندہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے
زندہ تو جواب نہیں سن رہا سلام کا، زندہ سلام کا جواب نہیں سن رہا، اور جس کو آپ مردہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بازد ہے کہ یہ سن رہا ہے۔ جب زندہ نہیں سن رہا تو مردہ کیسے سن رہا ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ مردے سنتے ہیں؟ اس نے کہا بے وقوفو، میری تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرو۔ میری تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ جو اے کافرو یا ایھا الکافرون، اے کافرو کہا، یہ کس کو کہا؟ کافروں کو کہا۔ کس کو کہا؟ کافروں کو کہا۔ آج اگر میں یا آپ میں سے کوئی امام اس مصلی پر کھڑا ہو کر نماز میں یہ سورت پڑھے، پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہو، وہ کس کو سنوا رہا ہوتا ہے؟ کسی امام کا یہ عقیدہ ہے کہ میری مسجد میں 2 صفیں کافروں کی ہیں، وہ کس کو سنوا رہا ہے؟ ہم سنوا نہیں رہے ہوتے۔ قرآن میں یہ آیت اللہ نے اسی طرح اتاری ہے، ہم اسی طرح پڑھنے کے مکلف ہیں۔ یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ کافر سن رہے ہیں، یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے کے مکلف ہیں۔ یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سن رہا ہے، اور اگر مردہ سن رہا ہے تو مردے پر جواب دینا فرض ہے، اور آپ کو جواب سننا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ کراچی سے خطیب بلا کر اس سے سوال کرنے کی بجائے روز جنازے اٹھتے ہیں، کسی بھی جنازے کے پاس جا کر کے بولو السلام علیکم، پھر چلو وہ ہونٹ ہی ہلا دے، طارق جمیل صاحب کے بیان کی طرح وہ ہونٹ ہی ہلا دے، چلو آپ سن نہیں سکتے تو کم از کم دیکھ ہی لیں آنکھوں سے۔ ابا کسی کا فوت ہو جائے، وہ کہے ابا السلام علیکم، چلو وہ اس کو جواب دے۔ آپ کسی بھی مردے سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ کیا نماز کا کفارہ ہے؟ کفارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پیسوں سے کام چلانا چاہتا ہوں؟ نماز رہ جائے کوئی قضا ہو جائے ہمارا، یا نمازیں رہ گئی کسی نمازیں بھی قضا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نماز مثلا آپ سو گئے، صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلی، 10 بجے آنکھ کھلی، آپ بالکل نماز پڑھیں، لیکن یہ نماز قضا کہلائے گی۔ آپ سفر میں تھے، آپ کی 2-3 نمازیں چھوٹ گئی، اللہ کے رسول جنگ میں تھے اور جنگ میں پورے دن کی نمازیں آپ سے رہ گئی، اور آپ نے بڑی بد دعائیں کی کافروں کو کہ انہوں نے ہماری ساری نمازیں، پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان سب کو جمع کر کے پڑھا ایک دن کی نماز۔ اگر پوچھنے والے کی مراد یہ ہے جسے لوگ قضائے عمری کہتے ہیں، اگر یہ مقصد ہے پوچھنے کا تو وہ نہیں، اس کے لیے صرف توبہ کافی ہے کہ کسی بندے نے 80 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی، وہ آج تقریر سن کر قرآن پڑھ کے کوئی ترجمہ پڑھ کے اس کو کوئی خدا کا خوف آیا، اس نے نماز شروع کر دی، مولوی کے پاس آیا، مولوی نے کہا بابا نماز تو نے شروع کر دی ہے، پیچھے والی 80 سال کی نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ وہ دوسرے دن آیا ہی نہیں، وہ دوسرے دن آیا ہی نہیں۔ پچھلی جو زندگی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہجرت، حج، توبہ۔ پچھلے گناہوں شاید ایک چیز اور بھی ہے جو اس وقت شاید میرے ذہن سے نکل گئی، ہجرت، حج اور توبہ، اسلام قبول کرنا۔ جزاک اللہ۔ کہ جب کوئی بندہ
دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کو قلم پھیر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور تیسرا، حج، آدمی سچے دل سے حلال مال سے، حلال کمائی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے، اس حج سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، گویا اس کے اوپر گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ چوتھا، اسلام، جب بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی جو کفر والی زندگی ہوتی ہے اسے معاف کر دیتا ہے، پوری زندگی دھو دیتا ہے۔ اب اسلام سے اس کی نئی زندگی کا آغاز۔ آپ تو کہہ رہے تھے 3-4 سوال کریں اور 10-12 منٹ دیں، اب تو سوال آئے چلے جا رہے ہیں، یا دیگیں پہنچی؟ دیگیں پہنچ گئی ہیں؟ پہنچ گئی؟ پھر لوگ کہیں گے ٹھنڈا، پھر بولیں گے کراچی والی کو پھر نہ بلانا ہے، کھانا ٹھنڈا کروا دیتے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے شادی ایک ہوگی، نکاح کئی ہوں گے، بس جو اس کو مفتی مانتا ہے وہی جا کے اس سے مسئلہ پوچھے، ہم تو اس سے مفتی مانتے ہی ہیں۔ مجھے ایک بات اس کی یاد ہے کہ جیو پہ 2-3 دفعہ اس سے ٹاکرا ہوا ہمارا، ایک دفعہ طلاق کے ثلاثہ کے مسئلے پر، اور ایک دفعہ اعتکاف اور روزہ، کہ میں نے کیا روزہ الگ عبادت ہے، اعتکاف الگ عبادت ہے، چونکہ حنفی مسلک یہ ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ تو طلاق کے مسئلے پر کہنے لگا دیکھو جی، کوئی شخص کسی کو ایک تھپڑ مارے گا تو ایک، دوسرا مارے گا تو 2، تیسرا مارے گا تو 3، طلاقیں جب 3 دے گا تو 1 کیسے؟ جب تھپڑ 3 مارے گا تو 3 ہوں گے، اور طلاقیں جب 3 دے گا تو وہ 3 ہوں گی، 1 کیسے ہوگی؟ میں نے کہا، حنفیوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اگر کوئی تھپڑ 4 مارے پھر کتنے گنیں گے؟ کتنے گنیں گے؟ 4 گنیں گے نا۔ اگر کوئی شخص 3 سے اوپر طلاق دے پھر کتنی مانو گے؟ کیونکہ فقہ حنفی کا مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 1000 طلاق دیتا ہے، 1000 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، باقی 997 زائد سمجھ کے خارج کر دی جائے گی، وہ مانی نہیں جائے گی۔ ٹھیک؟ کیوں کہ شریعت نے اسے حق کی 3 طلاق کر دی۔ ٹھیک؟ یہاں تک حنفیوں کی بات ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جواب کیا ہے کہ شریعت نے ایک وقت میں اسے حق ہی 1 طلاق کا دیا ہے، 1 نکال کے باقی 2 خارج کر دیں گے، جیسے تم نے خارج کیا تمہارے فارمولے کے مطابق۔ 1 تھپڑ 1، دوسرا 2، تیسرا 3 اور چوتھا 4 تم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ 6 بھی مارے تو 6 گنو، جب 6 طلاقیں دی ہیں تو 6 گنو۔ تو یہ مفتی پتہ نہیں لوگوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حشر بھی دیکھا اور اس کی ٹوپی کو کسی کے سر پہ سجا ہوا بھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ اس کی ٹوپی کسی نے پہنی ہوئی تھی، صوفے کے بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، ہے نا، اور یوں گھوم رہی تھی، اور دوپٹہ باہیں گلے میں ڈالی ہوئی تھیں۔ واللہ عالم کیا چکر ہے، ایسے کو آپ مفتی سمجھ کے آپ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو۔ یزید نے بھی حضرت امام حسین کے چہرے پر چھڑی ماری تھی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔
اگر اہل گجرات میں جرت ہے تو کبھی کسی موقع پر مجھے یہ ٹاپک دے دیں. یہ سوال و جواب کی نشست میں ستے پہ بچے دا پیار لیا، نہ بچہ راضی نہ بچے دی ماں راضی. بات کھل کے ہو، کیونکہ اب سوال جواب کا ادھر دیگیں بھی آ چکی ہیں، آپ بھی کھڑے ہوئے ہو، میرا ٹائم بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے جو دیا گیا تھا کہ 10:30 بجے بعد ختم کرنی ہے. آدھے گھنٹے سوال جواب کے تھے، گھنٹہ پروگرام کا تھا. تو بہرحال اب اس پہ میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. بس جی، باقی یزید والا سوال مجھ پہ ادھار رہا، میں نے صرف وقت کی قلت کے پیش نظر چھوڑا ہے، اس لیے کہ مختصر سے جواب سے کام نہیں چلے گا. میرا بھی دل خوش نہیں ہوگا اور آپ کا بھی دل نہیں بھرے گا. بس آپ جرت رکھیں کہ پھر آپ سن سکیں. یعنی رات بھر آنکھ نہیں کھلی، پھر تو پڑھنی ہے، پڑھ سکتا کیا، وہ تو فرض ہے، پڑھنی ہے اسے. صبح بھی پڑھنی، صبح کے بعد بھی آنکھ کھلے تب بھی پڑھنی. حدیث میں آیا کہ جب انسان نماز کو بھول جائے یا سو جائے، اگر سو گیا ہے تو جب آنکھ کھلے اسے ادا کرے، اگر بھول گیا ہے تو جب یاد آئے اسے ادا کرے. وہ قضائے عمری والے بھولے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو باغی ہیں، وہ بھولے ہوئے نہیں ہیں. بس جی. ہاں کیا سوال؟ اب میں نے پرچیاں روکی تو اب زبانی سلسلہ شروع ہو گیا. جی دیکھیے، مٹی لپائی کا، ہاں دیکھیے، اس کے لیے حکم یہ ہے جو مٹی قبر کے اندر سے نکلی ہے وہی مٹی آپ قبر پہ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ مٹی نہیں ڈال سکتے. اب جو مٹی رمضان آپ کے ہاں محرم میں ڈالی جاتی ہے تو باہر سے لائی جاتی ہے، پھر اسے گارا بنایا جاتا ہے، وہ پھر اسے کوہان بنائی جاتی ہے نئے سرے سے. کراچی میں یہ کام 15 شعبان کو کیا جاتا ہے اور پنجاب میں یہ کام 10 محرم کو کیا جاتا ہے. اور یہ کراچی والا بھی بدعت ہے اور آپ والا بھی بدعت ہے. یہاں دعا کو مانتے ہیں؟ اچھا، قائل ہے. سوال ہے جی، اہل حدیث حضرات سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے. اہل حدیث تو بہت کچھ نہیں کرتے، اللہ ہمیں ہدایت دے. اصل میں دیکھو، حنفی 17 رکعتیں پڑھ کے نہیں تھکتے، ہم 7 میں تھک جاتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان اسی عمل سے روکتا ہے جس عمل کا فائدہ ہے. جب آپ کہیں راستے میں گزریں اور اوپر بیری کا درخت ہو اور راستے میں لگا ہوا ہے خوبصورت بیر لٹکے ہوئے، آپ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں بیری، اس لیے کہ بیر کھانے والی چیز ہے، پکے کھڑے ہیں اور راستہ ہے، کسی کی ہے بھی نہیں، سب کی ہے، تو اس پہ لوگ پتھر مارتے ہیں اور وہ پتھر کے جواب میں آپ کو بیر دیتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، جس درخت پر پھل ہوتا ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، جس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہوتا ہے. شیطان عالم ہے، شیطان کو پتہ ہے کیا چیز سنت سے ثابت ہے اور کیا چیز بدعت ہے. تلبیس ابلیس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان سب سے پہلے کسی کو شرک کی طرف لاتا ہے، اگر شرک پر نہ آئے تو اسے بدعت پر لے آتا ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتا.
بدعت پر جب انسان آ جاتا ہے پھر اسے وہ شیطان روکتا ہی نہیں، بلکہ اور کہتا ہے اور عبادت کر اور عبادت، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس کو کچھ مل ہی نہیں رہا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں معروف ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حدیث میں تو خیر مجھے یہ واقعہ نہیں ملا، کہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی وہ تہجد گزار تھے اور ان کی تہجد ایک دن رہ گئی اور وہ نیند آ گئی اور تہجد رہ گئی، تو جب صبح اٹھے تو بڑا روئے بہت، اللہ کے آگے گڑ گڑایا یہ وہ۔ تو دوسرے دن دیکھا کہ ان کو کسی بندے نے آ کر پاؤں ہلایا اور آ کر کے اٹھایا۔ حضرت معاویہ اٹھے اور کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو مجھے کس لیے جگا رہا ہے؟ بولے اٹھ تہجد پر۔ تو اس نے کہا تو تہجد کے لیے مجھے جگا رہا ہے؟ بولے کل میں نے تجھے تھپکیاں دی تھی، تیرے اٹھنے کا ٹائم تھا، میں پاؤں دبانے لگ گیا اور تجھے سلائے رکھا حتیٰ کہ تیری تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر جو تو دل کو رویا نا، تو اللہ رب العالمین نے تجھے وہ جو روز اجر دیتا تھا اس سے دوہرا اجر دیا تیرے رونے کی وجہ سے، اور پھر آج میں اس لیے تجھے اٹھا رہا ہوں کہ چلو کم از کم میں ڈبل اجر سے تو تجھے محروم کر دوں، کہ وہی سنگل ہی لے ڈبل۔ تو شیطان اسی کو روکتا ہے جس کے عمل کا اس کو لگتا ہے کہ اس کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں میں کچھ ایسی پاور رکھی ہے، یہ کچھ باتیں فرشتوں سے سوجھ بوجھ کر کے سن لیتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات سچی، 10 12 100 باتیں جھوٹی ملا کے پھر اپنے جو ان کے اولیاء ہیں ان کو یہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ تو اہل حدیث اس لیے عمل میں زیادہ پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں تو ان کو اجر ملتا ہے، لہٰذا آپ کو عمل کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قیامت والے دن جب آپ کے فرض میں کہیں کمی آئے گی، نوافل آپ کی فرض کی کمیوں کو پورا کریں گی، تو اس وقت نفلیں ہوں گی تو پورا کریں گی نا۔ ہم تو جب سے پتہ چلا ہے وتر ایک بھی ہوتا ہے، یقین مانیے میں نے تو کبھی 3 نہیں پڑھے، تو جب ایک ہے، کسی نے پوچھا کہ جب وتر 3 بھی ہیں 5 بھی ہیں 7 بھی ہیں تو تم ہمیشہ ایک کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایک سے کم کی مجھے حدیث نہیں ملی، ایک سے کم کی حدیث نہیں ملی، اگر ایک سے کم کی بھی ملتی تو ہم وہی کرتے۔ سہل پسند ہو گئے ہیں، تو اتنا سہل پسند نہیں ہونا چاہیے کہ اب موقدہ سنتیں تو لازمی، جیسے فجر کی سنتے ہیں اللہ کے رسول نے سفر میں نہیں چھوڑے، عشاء کے وتر ہیں اللہ کے رسول نے سفر میں بھی ترک نہیں کیے، پڑھنے چاہیے۔ اور باقی حضر میں بھی آپ مغرب کے بعد کی 2 سنتے ہیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتے ہیں، ظہر کی پہلی بھی 2 سنتے ہیں، ظہر کے بعد کی بھی 2 سنتے ہیں، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ البتہ عصر کی سنتے ہیں غیر موقدہ ہیں، یعنی غیر موقدہ کا مطلب ہے اگر پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے الہ العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما، تمام مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر تیرے بندے ہیں، معافی تو تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما۔ اللہ تیری دربار میں مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب نے جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، الہ العالمین ان سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے،
اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت کا گہوارہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو فوت ہو گئے تجھ سے جا ملے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما۔ اللہ انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ اے الہ العالمین تمام مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمارے مقدر میں تو نے جتنی بھلائیاں لکھ رکھی ہیں سب ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین تیرے دین کی سربلندی کے لیے جن لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، یہ اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی یہ محنتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ ان کی یہ محنتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ اس پروگرام میں جس نے جس حیثیت سے بھی تعاون کیا ہے اپنی جناب میں اس کا تعاون قبول و مقبول فرما۔ اللہ اپنی جناب میں ان کا تعاون قبول و مقبول فرما۔ اللہ یہ پروگرام انتہائی اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں۔ اے الہ العالمین پھر بھی ہم سے جو کوتاہی کمی رہ جاتی ہے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اسے معاف فرما اور اپنی جناب میں ان پروگراموں کو قبول و مقبول فرما۔ اللہ ان پروگراموں کی افادیت سے شہر کو، اہل محلہ کو، دنیا کو مالا مال فرما۔ اللہ اہل محلہ کو اس پروگرام کی افادیت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے لیے بھی، منتظمین کے لیے بھی، سامعین کے لیے بھی ان پروگراموں کو نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین الہ لک آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔